نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خطبہ مدینہ کے بعد قرآن مجید قرآن حمید سے میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آئیے اس آیت کے کچھ گفتگو کرنے سے پہلے ہم سب آقا انعامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ جنت پناہ میں درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پھر جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں اکٹھا فرمایا. تمام خالق و توصیف ثنا رب کائنات کے لیے درود و سلام ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ایک بہت ہی برکت والی رات آتی ہے. تو میں بہتر یہی سمجھا کہ آج کچھ آپ کو اس رات کے بارے میں بتایا جائے. انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو چل رہا ہے وہ کنٹینیو چالو رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کل امر فیہا کل امر حکیم، اور اس میں بات دی جاتی ہے ہر حکمت والی بات. فیہا یفرق والی بات دی جاتی ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا لیلۃ المبارکہ. لیلۃ المبارکہ مبارک والی رات جسے ہم اپنی زبان میں شب برات کہتے ہیں. شب اس رات افراد کی چھٹکارا اور یہ چھٹکارے پانے والی رات، چھٹکارا پانے والی رات. کس چیز سے چھٹکارا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں گناہوں سے چھٹکارا پانے والی رات شب برات، جس کو قرآن میں لیلۃ المبارکہ کہا گیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے شعبان المعظم کے مہینے میں پائی. حتیٰ کہ ایسا روزہ رکھتے تھے اس مہینے میں کہ ایسا لگتا تھا کہ اب ہمیشہ پورا مہینہ روزے سے رہیں گے، افطار نہیں کریں گے. افطار کے مطلب اب روزہ نہیں چھوڑیں گے. لیکن کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے، یعنی اس طریقے سے چھوڑ دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن 5 دن 10 دن کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب روزہ نہیں رہیں گے. اور کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کنٹینیو 15 دن 20 دن روزہ رکھتے تھے شعبان المعظم کے مہینے میں. حضرت عائشہ بیان فرماتی کہ ایسا لگتا تھا کہ اب یہ پورا مہینہ روزے سے ہمارے آقا رہے گا. خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے شعبان المعظم کے بارے میں کہ یہ میرا مہینہ ہے. الشعبان الشہری، شعبان جو ہے میرا مہینہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین فرماتے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے زیادہ پاتے، عبادت و ریاضت بھی اس مہینے میں آپ زیادہ کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اور مہینوں سے بعد اس پر اس مہینے میں آپ زیادہ روزے سے رہتے ہیں. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عائشہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہمارے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. پورے سال جو ہم عمل کرتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. تو جب میرا عمل پیش ہو رب کی بارگاہ میں تو ایسا ہو کہ میں روزے سے ہوں یا عبادت سے ہوں، یعنی نماز پڑھتا ہوں. جب رب کی بارگاہ میں میرا عمل پیش کیا جائے تو میں عبادت میں رہوں یا روزے سے رہوں یا قیام اللیل میں رہوں، یعنی نماز پڑھتا رہوں. اس لیے میں اس مہینے میں زیادہ اہتمام کرتا ہوں روزہ رکھنے کا، عبادت کرنے کا.
رب کی بارگاہ میں اس مہینے میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو ہمیں اس مہینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج رمضان المبارک کا بھی مہینہ، شعبان کے بعد فوراً رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، تو اس مہینے میں جو اگر روزہ رکھتا ہے تو اسے شعبان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ اسے عادت رہے گی روزہ رکھنے کی۔ تو اس مہینے میں عبادت زیادہ سے زیادہ کیجیے، روزہ رکھیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کہ ایک رات میں بستر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر میں نہیں پایا، تو میں نے یہ خیال گمان کی کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے ازواج کے پاس چلے گئے، یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 11 بیویاں تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تقسیم کر دیے کہ فلاں رات اس کے پاس، فلاں رات اس کے پاس، فلاں رات اس کے پاس، تو وہ جو رات کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری اٹھی، جب نہیں پائی تو باہر نکلی دیکھنے کے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے۔ تو آپ گئے ہیں الحمدللہ حرمین شریف ہے، تو آپ دیکھے ہوں گے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابھی مزار اقدس ہے وہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انجیل مبارک تھا، اور وہیں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے اس دنیا سے کچھ کر گئے، اور وہیں پہ مرکز بنا، تو اسی جگہ پہ سو رہے تھے جہاں آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکز ہے۔ آپ دیکھیں گے جیسی دروازہ کھلے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کی طرف، تو سامنے جنت البقیع ہے، بالکل پائے مبارک کی طرف سامنے، اور اسی سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلتا تھا، تو جب وہ دروازہ کھلی اور آگے بڑھی تو ایک سایہ نظر آئے جنت البقیع میں، بالکل سامنے ہے جنت البقیع اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور مبارک، جب سایہ نظر آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوڑ کے گئی جنت البقیع میں، تو کیا دیکھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو دراز کر کے دعا فرما رہے، دراز کر کے جنت البقیع۔ حضرت عائشہ واپس چلی آئی اور کمبل تان کے سو ہی رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو جو تیز چلتے یا دوڑتے ہیں تو ان کی سانسیں زیادہ چلتی ہے، تو سانسیں زیادہ چل رہی ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کہیں سے آئی ہوئی ہے، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا عائشہ تم کہیں سے آ رہی ہو کیا، تمہاری سانسیں بہت زیادہ تیز چل رہی ہیں، کہیں گئی تھی کیا؟ امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کو اپنی بستر میں نہیں پائی تو مجھے گمان ہوا کہ شاید آپ کسی دوسرے ازواج کے پاس چلے گئے، تو میں دروازہ کھول کے دیکھنے گئی تو مجھے جنت البقیع میں سایہ نظر آیا، تو میں دوڑ کر پہنچی وہاں، تو دیکھیں آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دراز کر کے دعا میں مشغول ہے، تو میں واپس آ گئی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے عائشہ میں کسی کی حق تلفی نہیں کرتا ہوں، یعنی جس کی جہاں بازی ہے میں پوری رات نہیں گزارتا ہوں۔ آج میں جنت البقیع میں اس لیے گیا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، لیلۃ المبارک۔ آج آپ جائیے اور قبر میں جا کر کے قبر والوں کے لیے دعائیں کیجیے، اپنی امتیوں کے لیے دعا کیجیے۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی آسمان اول میں تجلیات فرماتا ہے اور پکار پکار کر کہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا جسے میں بخش دوں؟ ہے کوئی ایسا بیمار جسے میں شفا دے دوں؟ ہے کوئی ایسا بے روزگار جسے میں روزی دے دوں؟ یعنی تمام پریشانیوں کا حل آج مجھ سے ہے کوئی کروانے والا جس کے تمام پریشانیوں کو حل میں کر دوں؟ تو یہ جو رات آنے والی ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، یہ رات بہت ہی مبارک والی رات ہے۔ قرآن میں مبارک اللیل آیا، مبارک والی رات شب برات۔ اس رات کو آپ عبادت کریں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اس لیے کہ اس رات کو جو رات آنے والی ہے
ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ایک سال میں ہمیں کتنا رزق ملنے والا ہے وہ رزق ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. کتنے لوگ مرنے والے ہیں وہ تمام مرنے والوں کے نام حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے. کتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں یہ شب برات سے آئندہ آنے والے تک وہ تمام نام اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے جن کا کام ہے ماں کے پیٹ میں بچوں کو بنانا. اس طریقے سے تمام کام جو اہمیت والا کام ہے جو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام فرشتوں کو سپرد کرتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم اور اس میں بات کی جاتی ہے اور حکمت والی بات ہے. تو حکمت والی جو باتیں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان بانٹ دیتا ہے. فلاں جگہ زلزلے آئیں گے, فلاں جگہ طوفان آئے گا, فلاں جگہ سیلاب آنے والا, فلاں جگہ اتنے قتال ہوں گے, فلاں جگہ حکومت گر جائے گی, فلاں جگہ وہ فلاں جگہ پہ چلا جائے گا. یہ پوری چیز جو حکمت والی بات ہے وہ عاشی کی رات یعنی شب برات کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں کے حوالے تقسیم کر دیتا ہے. تو اس رات کو ہمیں کیا چاہیے؟ دن میں پہلے روزہ رکھیں. منگل 7 تاریخ 14 شعبان المحرم منگل کو روزہ رکھے اور مغرب ہونے سے پہلے یعنی افطار کرنے سے 10 منٹ پہلے آپ دسترخوان میں بیٹھ جائیں افطاری کرنے ادھر ادھر کے کام نہ اور 300 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یاد رکھیے گا. اس لیے پھر وہ جمعہ ختم کیے جمعہ ہے آج شب برات بیچ میں آ رہا ہے اس لیے میں یہ بول دیا. کیا پڑھنا ہے سب کو معلوم ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ کب پڑھنا ہے؟ افطاری کرتے وقت یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے. سورج غروب ہونے سے پہلے یہ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کے وقت ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت ہونے سے ہمیں روزہ پڑھنا ہوگا. تو آپ دسترخوان میں بیٹھ جائیں, تصویریں درود شریف جتنا ہو سکے 1 2 3 اور اگر اللہ نے توفیق دیا تو پورا 100 کر دیجیے. 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے اور 300 مرتبہ 300 تک 3 تصویر یعنی ایک تصویر میں 100 دانے رہتے 101 100 تو 3 تصویر پڑھے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کی فضیلت آپ علیہ السلام فرماتے کہ جس نے پڑھا پورا سال وہ خوشگوار زندگی گزارے گا, تمام پریشانیوں سے چھٹکارا پائے گا. کون نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی خوشگوار گزرے؟ ہر آدمی چاہتا ہے نا, لیکن اس کے لیے ضروری ہے روزہ رکھنا. یاد رکھیے گا ایسا نہیں کہ مغرب کے وقت بغیر روزہ کا ہم بیٹھ جائے اور 3 تصویر پڑھ لے ہو گیا. آج جب آپ روزہ رکھیں گے تو نماز بھی پڑھنی ہوگی. نماز تو ایسی فرض ہے. تو ہر عمل کے لیے ضروری ہے نماز. بغیر نماز کی کوئی عمل قبول نہیں ہے. یاد رکھیے گا آج کل واٹس ایپ میں فیس بک میں اور نہ جانے کتنے چیزوں میں فلاں عمل آتا ہے کہ آپ کتنی چیز گفٹ کر لیں گے تو خزانے کھل جائیں گے, آسمان سے سونے گرنے لگیں گے. آپ کو بھی پڑھتے ہوں گے, آتا ہے یہ تمام چیز. یہ عمل کر لیجیے. آپ بولیے کہ آپ نماز پڑھیں تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا. کوئی نماز نہیں پڑھے گا, لیکن صرف آپ یہ بول دیجیے کہ ایک رات ایک ٹانگ میں کھڑے ہو کر کے صرف 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ آسمان کے نیچے ایک ٹانگ میں کھڑے ہو کر کے یہ چیز پڑھنا تو تمہارے گھر میں صبح صبح سونے کا بھنڈار لگ جائے گا. دیکھو ہر شخص تیار ہو جائے گا ایک ٹانگ میں کھڑے ہو کر کے پڑھنے کے لیے. یہ سونا آنے والا ہے نا. لیکن میرے دوستوں کو ایسی بات نہیں ہے. وہ جتنے راتیں سب دیکھ رہتے ہیں اس میں دھیان نہ دیں. سب سے اہم چیز جو ہے ہماری زندگی میں وہ نماز ہے. نماز سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. اگر آپ گھر میں خوشحالی چاہتے ہیں, گھر میں دولت چاہتے ہیں, گھر میں بالکل متفق ہو کر کے رہنا چاہتے ہیں, محبت کے ساتھ اپنے پریوار کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار ہو جائے تو سب سے پہلے آپ کو نماز پڑھنی ہوگی. اس سے بڑا عمل کوئی ہے ہی نہیں ہے. اب اس کو چھوڑ کر آپ کچھ بھی عمل کر لیجیے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. کیا پوری رات آپ عمل کرتے رہیے, 40 دن بیٹھ کر کے عمل کرتے رہیے, بہت بڑا بابا بن جائیں گے. اور نماز نہ پڑھیے کوئی فائدہ نہیں. تو اگر یہ عمل کریں گے آپ 300 مرتبہ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو اس کے لیے ضروری ہے نماز.
ورنہ بولیں گے مولانا آپ بتائے تھے اور میں 300 مرتبہ پڑھا لیکن پریشانیاں دور نہیں ہوئی. لیکن شرط یاد رکھیے گا نماز ضروری ہے, بغیر نماز کا کوئی عمل ضروری نہیں. اور وہ جو راتیں آنے والی ہے شب برات کی رات, اس دن بھی اگر ہم نماز پڑھیں گے اور ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوتی ہے, پریشانیاں دور ہوتی ہے, لیکن نماز ضروری ہے. تو آپ اس رات کو زیادہ سے زیادہ جو آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہے عمری قضا, وہ نمازیں پڑھنے کی کوشش کیجیے. صلاۃ التسبیح پڑھیے. اور یہ تو ہے افطاری سے پہلے 300 مرتبہ لا حول ولا قوت. جب آپ افطار کر لیے, فرض نماز پڑھ لیے, سنت نماز پڑھ لیجیے, نفل نماز پڑھ لیجیے, اس کے بعد 6 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے فوراً, 2 رکعت کر کے. سب سے پہلے دراز عمر بالخیر کے لیے, دراز عمر بالخیر کے لیے. اس کے بعد تمام مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے. اس کے بعد شفا اسی میں. اور تیسری جو پڑھیں گے وہ اللہ, صرف اللہ کے مطابق, مخلوق کے مطابق, اللہ کے مطابق. یہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے. الحمد شریف پڑھیں گے, جو بھی آپ کو آیت یاد ہے, سورہ یاد ہے وہ پڑھیے. اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے. کیا پڑھنی ہے؟ سورہ یاسین شریف. 2 کر کے 6 رکعت ایسی مکمل ہو گئی. جب 6 رکعت آپ مکمل ہو جائے گی, پھر سورہ یاسین پڑھنے کے بعد ایک دعا آتی ہے نصف شعبان, کتاب وغیرہ میں آپ کو وہ دعا دی جائے گی, تو آپ اس دعا کو پڑھ لیجیے نصف شعبان, اور اپنے ہاتھوں کو دراز کر کے آپ دعا کیجیے. اور پوری رات عبادت میں گزاریے, پھر تماشے میں نہیں, بائک موٹر سائیکل چلانے میں نہیں, پھل جھڑنے اور پٹاخے پھوڑنے میں نہیں. یہ رات ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے صدقے سے عطا فرمائی ہے. اس رات کے اہتمام کریں, قرآن پڑھیں, نماز پڑھیں, درود پڑھیں اور عمری قضا پڑھنے کی کوشش کریں. منگل کو روزہ رکھیں, رات میں عبادت اور ریاضت کریں, اور صبح اٹھ کر پھر آپ صبح بھی مطلب دن میں روزہ رکھیں. اور جو ابھی حدیث میں نے بیان کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ میں نے دیکھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہو گئے تھے, تو اب قبرستان میں نہیں جائیں, مستحب ہے جانا, کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. اس لیے کہ مردوں کا بھی حق ہے, مردے بھی چاہتے ہیں, وہاں جائیے, شور و گل نہ کیجیے. لوگ جاتے شور و گل کرتے, وہاں اپنی موت کو یاد کیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے منع فرمائے تھے کہ قبروں میں مت جاؤ, سن لیجیے, منع فرمائے تھے قبروں میں مت جاؤ. بعد میں حدیث وارد ہوئی, آپ علیہ السلام فرماتے تم قبروں میں جایا کرو تاکہ تجھے اپنی موت یاد آئے. تو آپ جب وہاں جائیں درود و فاتحہ پڑھیں, وہاں مومنین جو ہیں مردے ان کے نام پہ آپ بخشیں, اور ساتھ میں موت کو بھی یاد کریں کہ ہمیں ایک دن یہاں آنا ہے. جس طریقے سے لوگ یہاں سو رہے ہیں, نہ جانے اللہ اسے کس حساب سے یہاں رکھا ہے, کس اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہاں دے رہا ہے. کل ہمیں بھی یہاں آنا ہے, تو ہم بھی آج سے اپنی زندگی اچھے سے شروعات کریں, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہماری تقدیر بدلنے والا ہے, آج ہمارے اعمال کو بدلنے والا ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرنے والا کیا یفرق کل امر حکیم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات تمام حکمت والی باتوں کو پاٹ دیتا ہے. تو جو رات آنے والی ہے اس رات کے آپ اہتمام کریں, قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں پڑھائیں, بہت ضروری. آج کہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے فرما بردار نہیں ہیں, ہمارے بات کو نہیں سنتے ہیں. بہت سے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے, ایک واقعہ بتا دوں حضرت سلیمان علیہ السلام کا. وہ چلے جا رہے تھے اپنے تخت میں اڑتے ہوئے, تخت تو حضرت سلیمان سمندر کے سامنے سے گزر رہے تھے. کیا دیکھیں, سمندر میں بہت پانی ابال مار رہا ہے, جوش مار رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ کر تعجب کیے کہ پانی کا ابال جوش کیوں مار رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیا, ہوا میرے تخت کو یہاں اتارو. ہوا نے تخت کو اتار دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے بڑے جنوں کو حکم دیے کہ سمندر میں جاؤ اور دیکھو یہ پانی کے ابال جوش کہاں سے مار رہا, وجہ کیا ہے. 3-4 جن جو حیکل جسم کے تھے سمندر میں ہوتا پھوڑ گئے اور واپس آ گئے. بولے اللہ کے نبی, ایک بہت بڑا محل ہے, وہاں تک میری پہنچ نہیں ہے, وہیں سے یہ پانی ابال مار رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائے اس میں سے کون ہے جو اس محل تک پہنچ سکتا ہے. تو حضرت آصف جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے, انہوں نے
عرض کی اے اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیجیے انشاءاللہ میں وہاں تک پہنچوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت دے دیے. حضرت آصف برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر میں غوطہ لگائے اور پورے محل کی چکر لگا کر واپس آ گئے. بڑے محل بہت بڑا ہے, میرے ساتھ 4 جن بھی تھے جو طاقتور جن ہو. اور مختصر آصف برقیہ نے 4 جن کو لے کر کے اندر پہنچے اور محل کو اوپر اٹھا کر لے آئے. جب محل اوپر اٹھا کر لائے اور کنارے رکھا گیا, بہت خوبصورت محل. حضرت سلیمان علیہ السلام رب کی بادشاہ رب کے رب قدیر اس کا دروازہ کھولتے میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے اندر ہے کیا. دروازہ کھلا, حضرت سلیمان علیہ السلام اندر گئے تو کیا دیکھتے کہ نوجوان عبادت میں لگا ہوا ہے. ایک انسان محل کے اندر, وہ بھی سمندر کے نیچے عبادت میں لگا ہوا, نماز پڑھ رہا ہے, خدا کی تسبیح کر رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام سلام کیے, جواب ملا. حضرت سلیمان علیہ السلام بولے کہ یہ بتا تم ہو کون؟ تو وہ نوجوان جو وہاں بیٹھا عبادت کر رہا تھا بولے اللہ کے نبی میں فلاں شخص ہوں. بولے تجھے کیسے پتا کہ میں اللہ کے نبی ہوں اور میرا نام کیسے معلوم؟ بولے جس نے تجھے میرا پتہ بتایا اسی نے مجھے بھی آپ کا پتہ بتا دیا. سمجھ میں آتا چاہیے, اللہ نے میرا پتہ آپ کو بتایا, وہی خدا نے مجھے بھی آپ کے بارے میں سب بتا دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بتا تم یہاں کب سے ہو اور کیسے ہو؟ وہ نوجوان شخص کہتے اللہ کے نبی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہوں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ 6000 کا زمانہ ہے. 1-2 نہیں, 6000 کا زمانہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام تک. بولا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں میں چرواہا تھا, بکریاں چرایا کرتا تھا. میری ماں بہت ضعیفہ تھی تو میں بکریوں کو چھوڑ دیا چرانے اور اپنی ماں کی خدمت میں لگ گیا. وقت نزا کا وقت جب میری ماں کا آیا, بالکل قریب مرگ ہوئے, تو مجھے اپنی سینے سے لگائی اور کہا اے میرے بیٹے تم نے میری بہت خدمت کی, اے رب قدیر میرے بچے کو عبادت گزار عمر دراز کر دے. اے رب قدیر یہ میرا بیٹا میری بہت خدمت کیا ہے, اس کے بدلے میں اسے اپنا عابد بنا لے, عبادت گزار بنا لے اور عمر دراز کر دے. اب میری ماں اتنی دعا دے کر کے انتقال کر گئی. میرا باپ بھی بہت ضعیف تھا, میں اس کی خدمت میں لگ گیا. اس کا بھی جانے کے وقت آیا, جب جانے کے وقت آیا تو اس نے اپنے قریب بلایا, سینے سے لگایا اور کہا اے میرے بیٹے تیری ماں نے تجھے عبادت گزار ہونے کی دعا دی ہے, اور جو عبادت گزار ہوتا ہے اس کے پیچھے شیطان پڑ جاتا ہے. ہو سکتا ہے تم عابد بن جاؤ, عبادت گزار بن جاؤ, عمر دراز مل جائے اور شیطان تجھے خلل پہنچائے, تجھے عبادت کرنے نہ دے. تو میں رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں رب قدیر میرے بیٹے کو ایسی جگہ پہنچا دے جہاں شیطانوں کی گزر نہ ہو, جہاں شیطانوں کی گزر نہ ہو. یہ دعا دے کر کے میرے والدین انتقال کر گئے. میں ایک دن سمندر کے کنارے آ رہا تھا, یہ محل دیکھا. جب میں محل کے اندر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محل کو سمندر کے نیچے کیا, اور اس وقت سے اب تک میں رب کی عبادت میں لگا ہوا ہوں. اس وقت سے اب تک شیطان کی مجھ تک پہنچ نہیں ہے. اس لیے میرے والدین کی دعا ہے, یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے. اب جو بچے چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں, ماں باپ کا فرمانبردار ہو جائے. آج کی رات آنے والی, دعا کرو, اپنے والدین کے لیے دعا کرو, اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو, ماں باپ کی فرما بردار بن جاؤ. اگر ماں کی کچھ باتیں, باپ کی کچھ باتیں گرا گزرے تو بھی برداشت کرو. انشاءاللہ جو ماں باپ کا خدمت گزار بیٹا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقبول بنا لیتا ہے, اسے اللہ اپنا ولی بنا لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ رات جو آنے والی عبادت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وما علینا بلاغ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں, سبھی درست کر لیں اچھے سے.